باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جابر بن عبداللہ انصاری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رایت علی باب الجنت مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخو رسول اللہ۔ سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے ابھی فضائل صحابہ احمد بن حنبل ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 375 سے یہ حدیث آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی کہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخو رسول اللہ، کہ علی اللہ کے رسول کے بھائی ہیں۔ یہ جنت کے دروازے کے اوپر تحریر موجود ہے۔ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جنت کے دروازے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں کے اوپر، تمام دروازوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے الفاظ تحریر ہیں۔ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے اوپر گیا تو وہاں پہ میں نے عرش کے نیچے لوح محفوظ کے اوپر لکھا ہوا پایا کہ علی اللہ کے ولی ہیں، علی ولی اللہ۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر اسی طرح کی تحریریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھی ہیں۔ یہ کتاب منتخب کنز الاعمال امام احمد بن حنبل صفحہ نمبر 35 کے اوپر یہی چیز موجود ہے کہ جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے کے اوپر یہ تحریر دیکھی ہے۔ یہ کتاب تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 62 کے اوپر یہی حدیث یہاں پہ موجود ہے کہ علی اللہ کے رسول کے بھائی ہیں۔ اب یہ کتاب ہے ینابیع المودت، اس کے اندر صفحہ نمبر 397 کے اوپر یہی جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ جو روایت نقل ہوئی ہے وہ یہاں پہ درج ہے۔ اب یہ عربی ورژن ہے اس کا ینابیع المودت کا، اس کا صفحہ نمبر 244 کے اوپر یہی جابر بن عبداللہ انصاری کی یہ روایت یہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے ذخائر العقبہ، اس کے صفحہ نمبر 124 کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے کہ جابر رضی اللہ نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جنت کے دروازے کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے ریاض النظرہ محب الدین طبری، اس کے صفحہ نمبر 125 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے کوکب دری صالح کشفی کی، اس کے صفحہ نمبر 209 کے اوپر یہی حدیث یہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے زاد العقبہ، ترجمہ ہے مودۃ القربہ، یہ سید علی حمدانی شافی اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 52 کے اوپر یہ تحریر موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، جلد اس کی 7 ہے، ابو نعیم اصفہانی کی، اس کے صفحہ نمبر 256 کے اوپر جابر بن عبداللہ انصاری کی سے مروی یہ روایت یہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ سنن الاصفہانی ابو نعیم کی، اس کی جلد اول ہے، اس کے صفحہ نمبر 6 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے مناقب علی ابن ابی طالب ابن مردویہ اصفہانی کی، اس کے صفحہ نمبر 100 کے اوپر یہی جابر بن عبداللہ انصاری کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ مختصر محسن المجتمع عثمان صفوری کی، اس کے صفحہ نمبر 162 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے۔ اب یہ زوائد تاریخ بغداد الدکتور خلدون الادب جلد 6 صفحہ نمبر 57 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے جواہر المطالب
बाउनी दमिश्की शाफी की 871 हिजरी में इनकी रिलत हुई। सफ़ा नंबर 72 के ऊपर यही हदीस मौजूद है। अब ये किताब है फैज़ुल क़दीर शरह जामिअल सग़ीर अल्लामा मनावी की, इसकी जिल्द नंबर 4 है। सफ़ा नंबर 355 के ऊपर यही तहरीर जन्नत के दरवाज़े के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये मौजूद है। अब ये किताब है अल-मौज़ा ओहाम अल-जमा व तफ़रीक़ ख़तीब बगदादी की, ये 463 हिजरी में इस दुनिया से गए हैं। ये सफ़ा नंबर 441 के ऊपर यही तहरीर यहाँ पे दे रहे हैं। अब ये तारीख़ मदीनतुल इस्लाम है ख़तीब बगदादी की, इसकी जिल्द 8 है। इसके सफ़ा नंबर 388 के ऊपर इन्होंने इसी हदीस को दिया है, लेकिन इस हदीस के बारे में वो ये कहते हैं कि ये हदीस मनगढ़ंत है। ये ख़तीब बगदादी वो शख्स हैं कि इन्होंने जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अम्मार तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा, जिसको बुखारी ने भी तस्लीम किया, और उसमें उन्होंने लिखा कि अम्मार वाला गिरोह जो है वो लोगों को जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और दूसरा गिरोह लोगों को जहन्नम की तरफ घसीट रहा होगा। तो इस ख़तीब बगदादी ने उसको भी रद्द कर दिया कि ये हदीस ये भी ठीक नहीं है। इसकी जिल्द नंबर 3 तारीख़ मदीनतुल इस्लाम का सफ़ा नंबर 94 के ऊपर इसने उस हदीस को भी रद्द किया हुआ है। अब ये किताब है मुनाक़िब अमीरुल मोमिनीन मुग़ाज़ली, इसका भी तहक़ीक़ करने वाले अब्दुल रहमान तरकी बिन अब्दुल्ला अल वादी सफ़ा नंबर 148 के ऊपर यही हदीस बयान करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ये कहते हैं कि ये भी फलाना जो था ना इसमें मतरूक है। अब ये हाशिया निगार अपनी तरफ से किसी चीज़ को मतरूक करार देने के लिए, चूँकि ये उनके बारे में नहीं है ये चीज़, इसलिए इसको किसी न किसी तरीके से या तो ज़ईफ़ करार दे दिया जाए, मतरूक करार दे दिया जाए, तो इस तरह से उनसे बात बन जाएगी। तज़किरतुल ख़वास इब्न जौज़ी, इसने भी ये रवायत बयान की है। वो कहते हैं कि इमाम अहमद ने किताब फ़ज़ाइल में जाबर से रवायत की है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि या अली कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, जन्नत के दरवाज़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली इब्न अबी तालिब अख़ूवे रसूलुल्लाह आसमान और ज़मीन की खलकत से 2000 साल पहले लिखा हुआ है। सफ़ा नंबर है 43। अब इसी की इब्न जौज़ी की ये किताब है अलल मुतनय्या जुज़ अव्वल, इसके सफ़ा नंबर 220 के ऊपर इसने यही हदीस बयान की है, लेकिन ये उन हदीस के बारे में इसने लिखा है कि जो हदीसें ठीक नहीं हैं, मनगढ़ंत हैं, जो गढ़ी हुई हैं। अब ये किताब है सिलसिला हदीस ज़ईफ़ा नासरुद्दीन अलबानी, इसकी जिल्द नंबर 10 जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 541 के ऊपर यही हदीस इसने लिखी हुई है, लेकिन ये इसने इसको मौजू करार दे दिया है। नासरुद्दीन अलबानी आज से कोई 23 साल पहले इस दुनिया से गए हैं, 1420 हिजरी में इस दुनिया से गए हैं, और इन्होंने इसको इस हदीस का इनकार कर दिया है। अब ये मुसन्नफ़ इब्न शीबा जिल्द नंबर 9, ये 235 हिजरी में इस दुनिया से गए हैं। वो कहते हैं कि हज़रत अबू सुलेमान अल-जहनी यानी ज़ैद बिन वहाब फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मिंबर पर यूँ फरमाते हुए सुना कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसके रसूल का भाई हूँ। किसी एक ने मुझसे पहले ये नहीं कहा और ना ही कोई बाद में ये कहेगा मगर झूठा शख्स। सफ़ा नंबर 504 और 505, कोई शख्स ये दावा नहीं करेगा। अब ये किताब है फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, तालीफ़ अहमद बिन हम्बल खुसरो कासिम की, इसके सफ़ा नंबर 96 के ऊपर आपने यही लिखा कि अली अलैहिस्सलाम मिंबर पे गए और वहाँ पे ये उन्होंने ये चीज़ की कि मैं अना अब्दुल्ला व अख़ूव रसूलुल्लाह। अब ये किताब है
خصائص امیر المومنین نسائی کی یہ 303 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 135 کے اوپر یہی لکھتے ہیں کہ سمعت علی علی المنبر یقول انا عبداللہ و اخو رسولہ لا یقولہا غیری الا قذابہ مفتر، کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے رسول کا بھائی ہوں، اور یہ کوئی بھی کلیم نہیں کرے گا سوائے کہ وہ جھوٹا ہو۔ یہ مسند ابی یعلا موصلی یہ 307 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہی حدیث کے حضرت حارث حمدانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے، یہاں تک کہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اللہ کی حمد اور ثنا کی، پھر فرمایا فیصلہ اللہ کا ہے، جو تمہارے نبی کی زبان سے جاری ہوا وہ یہ ہے کہ مجھ سے محمد ہی محبت کرے گا اور منافق کی بغض رکھے گا، وہ نقصان میں ہے جس نے افطرا باندھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں اور آپ کے چچا کا بیٹا ہوں، میرے بعد حضور کو کوئی بھائی نہ کہے۔ یہ صفحہ نمبر اس کا۔ اب یہ کتاب ہے کوکب دوری۔ کوکب دوری کے اندر بھی یہ صفحہ نمبر 181 میں یہی لکھا ہوا ہے کہ انما ترکت لنفسی انت اخی و انا اخوک، کہ میں نے اپنے لیے تجھے یہ علی چھوڑا ہے۔ اب یہ ریاض النظرہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 124 جلد اس کی 3 ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز یہاں پہ بیان ہے۔ اب یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی، اس کی جلد نمبر 7 ہے، اس کے اندر بھی یہ تحریر ہے صفحہ نمبر 337 کے اوپر انا عبداللہ و اخو رسول اللہ یقولہا احدن غیری اللہ کذاب، کہ میرے بعد اگر کوئی یہ چیز کلیم کرے گا، دعویٰ کرے گا تو سوائے اس کے کہ وہ جھوٹا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال، اس کے اندر یہ عثمان زابی نے بھی اس کے اندر اس کو تحریر فرمایا ہے کہ سمعت علی یقول انا عبداللہ و اخو رسولہ لا یقولہا بعدی الا کذاب، یہ صفحہ نمبر 433 کے اوپر یہ چیز یہاں پہ یہ بیان ہوئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے کنز العمال اردو 6 صفحہ نمبر 287، وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے تمہیں محض اپنے لیے چھوڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی میں نے تمہیں محض اپنے لیے چھوڑا ہے، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، اگر تم سے کسی نے جھگڑا کیا تو تم کہنا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، تمہارے بعد اس کو فقط جھوٹا شخص ہی چھوڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول کہتے ہیں اگر کسی نے تجھ سے جھگڑا کیا تو تو یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول کا بھائی ہوں۔ یہ جو کنز العمال عربی ورشن جلد 11 صفحہ نمبر 608 میں یہی چیز بیان ہے کہ اے علی اگر کوئی تجھ سے اگر کسی نے جھگڑا کیا تو یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول کا بھائی ہوں۔ یہ مسعودی کی اثبات الوصیت یہ 346 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ ان کی کتاب میں پیج نمبر 143 میں یہ بیان ہوا ہے ان تقتلونی فانی عبداللہ و اخو رسولہ، کہ کیا تم مجھے قتل کرو گے کہ جب کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول کا بھائی ہوں۔ اب یہ کتاب ہے الامامت والسیاست ابن قتیبہ دہلوی کی، وہ یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 22 کے اوپر، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کو نکال کر ابو بکر کے پاس لے گئے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جس وقت یہ بیعت ہو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ کو نکال کر ابو بکر کے پاس لے گئے اور کہا ابو بکر کی بیعت کرو۔ علی علیہ السلام کو یہ کہا کہ ابو بکر کی بیعت کرو۔ حضرت علی نے فرمایا اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا کرو گے؟ کہا خدا کی قسم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ فرمایا تم عبد خدا اور اس کے رسول کے، صفحہ نمبر 22، کیا تم
عبد خدا اور اس کے رسول کے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ ہم تمہیں عبد خدا تو تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کا بھائی نہیں مانتے۔ ابو بکر بالکل خاموش تھے۔ یہ کتاب کا صفحہ نمبر 23 ہے، اور اس کے بعد بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا اور کیسے نہیں ہوا، کہ کس طرح سے یہ بیعت مانگی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ باب الجنت میں میں نے یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی ہے، حالانکہ اگر اس طرح سے دیکھا جاتا تو اس کا کوئی بھی مطلب واضح نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب یہ سارا واقعہ بھی ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق علی علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ انا عبداللہ انا اخو رسول اللہ، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے۔ والسلام۔